شریف کے پروگرام میں بیٹھا تھا، بندگی صاحب ایک صاحب کہنے لگے غوث الاعظم نے ایک تفسیر بیان کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، پانچویں، 30ویں، 36ویں اور 40 تفسیریں بیان کر دی۔ وہ میرا اپنا تھا، میں مجلس میں بیٹھا تھا، میں نے کہا مفتی صاحب ان میں سے ایک تفسیر ہم کو تو بتاؤ، بات تو تب بنے گی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ حضور سیدی سندی مرشدی سرکار غوث اعظم شیخ محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا علمی مقام کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے ہم بیان کریں گے کہ آج کل جو وہ ایک نام نہاد مفتی عبد القادر، اس نے جو آپ کے ایک واقعہ کے بارے میں فرضی سوال اٹھائے ہیں، تو اس کا بھی اس واقعے کے ذریعے، مستند واقعے کے ذریعے مکمل رد ہو جائے گا۔ تو کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، یہ کتاب ہے، اور یہ امام سیدنا ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 703 ہجری، ان کی یہ کتاب ہے۔ اور سیدی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جو حالات، واقعات اور آپ کی جو سیرت مبارک ہے، اس پر سب سے پرانی کتاب جو ہے، قدیم کتاب، یہی کتاب ہے بہجت الاسرار۔ تو اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 334 پر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے، اور شیخ کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہر واقعے کو وہ سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ کس نے روایت کیا، اس کو کس نے روایت کیا۔ بالکل یہی انداز ہے جیسے احادیث کی جو کتب مبارکہ ہیں، جو سند کے ساتھ روایت کی گئی ہیں، بالکل ان کا یہی طریقہ ہے۔ تو یہی طریقہ ان کی کتاب کو مزید مستند بناتا ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ سرکار سیدی غوث اعظم کے وصال مبارک کے 100 سال بعد لکھی گئی ہے، اور اس میں ایسے اصحاب اور اشخاص سے روایت کیا گیا ہے جن کی ملاقات ان احباب سے ہے جو سیدی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، بالکل قریب زمانہ ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو فقی ابو الحسن محمد بن ابو الفتح داؤد بن احمد کرسی ازدی نے خبر دی ہم کو شیخ اصیل محی الدین ابو محمد یوسف بن امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن الجوزی نے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو حافظ ابو العباس احمد بن احمد البغدادی نے کہا کہ میں اور تیرا والد ایک دن سرکار غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو قاری صاحب نے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، تو شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر علیہ رحمت نے اس کی تفسیر میں اس آیت کا ایک معنی بیان کیا۔ میں نے تمہارے والد ابن جوزی سے کہا کہ تم اس معنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر شیخ نے ایک اور معنی بیان فرمایا، پھر میں نے تمہارے والد سے کہا تم یہ معنی جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر شیخ نے یعنی سیدنا سرکار غوث اعظم نے 11 معنی بیان کیے، اور میں تمہارے والد سے کہتا تھا
کہ کیا یہ معنی جانتے ہو؟ تو وہ یہی کہتے کہ ہاں میں یہ معنی جانتا ہوں، یہاں تک کہ شیخ نے پورے 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ اور عزیز معنی تھے، اور اس کا ہر معنی اس کے قائل کی طرف آپ منسوب فرماتے تھے، اور تیرے والد کہتے تھے کہ میں یہ معنی نہیں جانتا۔ شیخ کی وسعت علم سے تمہارے والد ابن جوزی کا تعجب اور بڑھ گیا کہ اتنا زیادہ علم، اتنی تفسیریں۔ پھر شیخ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اب ہم قول کو چھوڑتے ہیں، یعنی معنی بیان کرنا، قول کہنا، قول کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تب لوگ سخت بے قرار ہوئے، اور تمہارے والد ابن جوزی نے تو اپنے کپڑے تک پھاڑ لیے۔ یہ اس کتاب میں یہ واقعہ بیان ہے کہ سیدی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کے 40 معنی بیان فرمائے، یعنی 40 تفسیریں فرمائیں۔ تو لہذا یہ ایک مستند واقعہ ہے، مستند کتاب ہے، باحوالہ کتاب ہے اور باسند کتاب ہے۔ اور سند جو ہے اس کا اگر اعتبار نہ کریں تو جتنی بھی احادیث ہیں وہ ہمارے پاس سند کے ساتھ ہی مروی ہے، جتنی بھی سند، اور سند جو ہے وہ اس دین کا خاصہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہو، پہلے فرمایا الاسناد من الدین، یہ اسناد جو ہے یہ روایت کرنا شخصاً بشخصاً یہ دین سے ہے۔ لولا الاسناد، اگر اسناد کا اعتبار نہ کریں، لقال من شاء ما شاء، تو پھر جس کے منہ میں جو آئے گا وہ کہی جائے گا۔ تب سیدی سرکار غوث اعظم کے جو واقعات ہیں، جو شانیں ہیں، وہ کتابیں اس سے بڑی بڑی ہیں۔ تو یہ بہترین کتاب ہے، باحوالہ کتاب ہے، سیدنا امام ابو الحسن الشتنوفی رحمۃ اللہ، یہ کتاب ہے۔ تو لہذا انہوں نے شیخ ابن جوزی کے بیٹے کے حوالے سے، جو خود بھی شیخ محی الدین ابو محمد یوسف تھے، ان کے حوالے سے یہ روایت کیا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل میں نہیں آئے، یہ ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے جو عقل کے اندھے ہیں، جن کا علم کم ہے، کہ سرکار غوث اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، اجال عالم تھے، مفتی تھے، شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، ساری زندگی آپ نے پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ تو یہ آپ کی شان ہے، جس طرح روحانیت میں، طریقت میں آپ کی شانیں مشہور ہیں، اسی طرح آپ علمی میدان میں بھی بہت زیادہ ایک پایہ رکھتے تھے اور مجتہد کے درجے میں تھے، مجتہد درجے میں تھے۔ تو آپ نے قرآن پاک کی جو ہے 40 تفسیریں بیان فرمائیں، اور یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے سیدنا حضرت شیر خدا امام المسلمین امیر المومنین حضرت خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں کا بوجھ باندھ جائے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں تو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بات کہنے والی شخصیت ہے وہ کون ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جن کے بارے حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اسی طرح دیکھنا یہ ہے کہ 40 تفسیریں فرمانے والی شخصیت کون سی ہے، وہ سرکار غوث اعظم کی شخصیت ہے۔ آج کل کے نام نہاد مفتی جو ہیں 2-4 لفظ پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ سیدی سرکار غوث اعظم پہ اعتراض کرتے ہیں، تو آپ پہ تو کسی نے اعتراض کیا ہی نہیں۔ یہ باحوالہ مستند کتاب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح اس کتاب میں سینکڑوں آپ کی کرامتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ لہذا ہم تو ماننے والے ہیں، ہم اس پوری کتاب کو ماننے والے ہیں اور ہر آپ کی کرامت ماننے والے ہیں۔ اگر اس کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو بطور کرامت بھی، جس طرح دنیاوی معاملات میں کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے،
تو علمی معاملات میں بھی وہ قرآن پاک کی تو وسعت کی انتہا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا لا رطبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر دنیا کی تر شے اور دنیا کی خشک شے وہ اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ یہ تو پھر ہر بندے کا اپنا اپنا علم ہے، علم کی پرواز ہے، جس کی جتنی پرواز ہے وہ اتنے ہی جو قرآن پاک کے اسرار و رموز اور گوہر پارے موتی جواہر جو ہے وہ بیان فرماتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک کی علمی وسعتیں وہ ان کی شان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی شان ماننے اور جو ہے ان کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواہ امت کو فتنے سے دوچار کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔